دن ایک بڑا پرچار ہوا سوشل میڈیا پہ میرے اور حنیف عباسی صاحب کے بارے میں. مجھے بتائیے، آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ اگر ہم دو آدمی کھانا کھا کے جا رہے ہوں اور پیچھے سے کچھ خواتین آوازیں لگائیں تو ان کا کیا علاج ہے؟ میرے پاس تو یہ علاج ہے کہ میں وہاں سے گزر جاؤں. عباسی صاحب بھی گزر گئے، لیکن جب وہ دوبارہ خواتین نے کام شروع کیا تو عباسی صاحب ان کو سمجھانے چلے گئے اور میں نے یہ غلطی نہیں کی. میں ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد جو خواتین نے زبان استعمال کی وہ ناقابل بیان ہے. مگر آپ نوٹ کریں، وہ ویڈیو کلپ حنیف عباسی صاحب کے پاس موجود ہے. ہم نے اسے سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالا. کوئی ماں ہے کسی کی، کوئی بہن ہے کسی کی، کوئی بیٹی ہے کسی کی، اور اچھی خاصی عمر سیدہ خواتین. اب آپ مجھے بتائیے، اگر وہ ویڈیو ڈالی جائے، اگر یہ پی ٹی آئی والوں کے پاس ہوتی تو اب تک وہ کیا کرتے؟ عباسی صاحب نے بھی سوچا یہ مناسب نہیں ہوگا اور اس کو عام نہیں کیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہمیں مارا پیٹا گیا. اندازہ لگائیں، یہ بھی وقت آنا تھا کہ ہمیں مار پیٹ کسی نے کرنی تھی اور ہم نے دیکھتے رہنا تھا. یہ ممکن ہے بھلا؟ مجھے بتائیے آپ. لیکن ہم نے اس کے اوپر بھی ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ ریئیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں، کوئی آدمی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا موقع پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی کو مارے پیٹے. اس کی اجازت نہیں ہم دے سکتے کہ کوئی بدتمیزی کرے آدمی اور اس کے بعد اس کو جانے دیا جائے. آپ نعرہ لگائیں، کوئی بات نہیں. آپ کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. گالی نہ دی جائے گی نہ سنی جائے گی. جو گالی دے گا اس کی گالی کا موقع پہ وہ حساب کریں گے جو اس کام کے لیے ہے. ہمارا کام نہیں ہے یہ. میں بالکل کلیئر میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں. میں بہت ٹھنڈا ہو چکا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ ٹھنڈا آدمی نہیں ہوں. پورا لاہور یہ بات جانتا ہے، پورا پنجاب بھی جانتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بٹھائیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا کی ہو، اس طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ سارے مرحلے میں دیکھ چکا ہوں، اور جو بات لوگوں کو اب سمجھ نہیں آتی وہ 20 سال کی عمر میں مجھے سمجھ آ گئی تھی. جو میرے ہم اثر ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر کسی کو گھر چھوڑ کے آنا ہو تو اس کے لیے مجھے ایون مسلم لیگ نون کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے میں اور میرے ساتھی کافی ہیں کسی کو گھر چھوڑ کے آنے کے لیے. اس لیے اس طرح کی غلطی کوئی نہ کرے. اگر کوئی غلطی کرے گا موقع پہ اس کا حساب ہو جائے گا. بالکل ہم بہت ٹھنڈے ہیں. اور لیکن یہ میں نے بات اس لیے کر دی کہ آپ میں سے کوئی شخص ان کے کسی لیڈر کو دیکھ کے گالی نہ نکالے، کوئی بدلہ نہ لے. ہم نے یہ کام نہیں کرنا. کتنا مشکل کام ہے یہ ہمارے لیے. اس حلقے میں جہاں پی ٹی آئی جیت بھی گئی ہے سامنے والے حلقے میں، وہاں مین پار ہمارے پاس ہی ہے الحمدللہ. ان کو یہ کام سمجھ نہیں آنی. سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنا اور کام ہے، میدان میں کھڑے ہونا بالکل ڈیفرنٹ کام ہے. آپ کو یاد ہے لالچ جان چوک کا 2 نمبر دھرنا؟ جب وہ ہمیں گالیاں دیتے تھے 25-30 دن یار جھوٹ کی بنیاد پہ گالیاں دے رہے تھے، اور پھر جس دن ہم چلے تھے وہاں 4-5 ہزار کا جلوس تھا. 15 منٹ میں سارے وہاں سے فرار ہو گئے تھے، کچھ نہیں پیچھے بچا تھا. تو یہ غلطی کوئی نہ کرے. ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے. اس پوری الیکشن کیمپین میں میری کانسٹیچوئنسی کے اندر نہ کوئی کارکن پی ٹی آئی کا اریسٹ ہوا، نہ کسی کا پوسٹر اترا، اور ہم نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق پہرا دیا کہ جو ہم فیسیلٹی دے سکتے تھے وہ فیسیلٹی دیں. ہم جمہوریت پرست ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں سب کو جتنی مرضی تنقید کرے، لیکن کوئی گالی دے، بدتمیزی کرے، میرا خیال ہے ایسا مناسب نہیں ہے. تو ہم نے ان خواتین کی ویڈیو کو ریلیز نہیں کیا، نہ ہم کریں گے. مگر میں ان کی فیملیز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سمجھائیں کہ ایک خاتون کی حرمت ہے. آدمی کا کام ہے کہ اس حرمت کا خیال رکھے. خاتون نے خود بھی اپنی حرمت کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ گزرتے ہوئے لوگوں کو آوازیں کسیں گے اور اگر آپ کو کوئی پولائٹلی روکے گا تو آپ گندی گالیاں دیں گے، جس کی ویڈیو میں پھر کہہ رہا ہوں موجود ہے اور ریلیز نہیں ہوگی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے وہ کام نہیں کیا جو پی ٹی آئی نے کیا ہے. نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ کسی کو ہاتھ اٹھانے دیا ہے، نہ اپنا ہاتھ اٹھایا ہے. تحمل کے ساتھ ہم وہاں سے چلے گئے. میں عباسی صاحب کو لے کے چلا گیا. عباسی صاحب آپ کو پتا ہے جذبات والے آدمی ہیں. میں تو ٹھنڈا ہو چکا ہوں، میرا تو آتش فشاں ٹھنڈا ہو چکا ہے. میں زندگی میں اتنے مرحلے دیکھ چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں مجھ پہ اثر ہی نہیں کرتی. میں نے آپ کو بتایا یہاں کیمپین میں تقریر کر رہا تھا تو کسی پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک چھت سے ایک بوتل ماری. وہ مجھے لگی نہیں، لیکن وہ ایک پینافلیکس پہ لگی. وہ اسپاٹ کر لیا ہمارے ساتھیوں نے اس بچے کو. 3 لڑکے تھے.
کتنا مشکل کام تھا اس کا حساب پورا کرنا. آپ یقین کریں میں نے لڑکوں کو 2-4 دن تو لارا لگایا کہ کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا یار جانے دو. اس سے غصہ تھا نکال لیا. اب ہمارے بچے ہیں یہ، ان کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ اچھا نہیں لگتا، بات جانے دی. تو ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. پر اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا ہے. اس علاقے میں آپ گواہ ہیں، ہم نے کسی بدماش کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. اور ایک اور بات ہے، کسی کو بدماشی کرنے بھی نہیں دی کبھی. 27 سال ہو گئے ہیں اس شہر میں. ایک بڑے سے بڑے ڈان رہتے ہیں. ہم تو شریف لوگ ہیں، لیکن ہم کبھی کسی کے ساتھ جھگڑے نہیں ہیں، لیکن کسی کو جھگڑے کی اجازت بھی نہیں ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے. تو یہ میں آج اس لیے یہ بات میں نے میڈیا پہ کہی ہے کہ بالکل کلیئر ورڈ میں میسج جانا چاہیے کہ بہتر یہ ہے سب کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ میرے حلقے کے کارکن پی ٹی آئی کے کارکنوں کو مبارکباد دیں. انہیں جیت گئے الیکشن تو انہیں مبارک دی جانی چاہیے، اور اس کی کوئی تلخی آپ کے دلوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہم ساری زندگیاں الیکشن جیتتے رہے ہیں، ہارنا نہیں تھا یار. جنہیں جیتنا آتا انہیں ہارنا بھی آنا چاہیے. اس کے اندر بھی ایک راستہ ہوتا ہے. آپ بعض وقت ہار کے جیت جاتے ہیں اگر آپ اپنے کیریکٹر کو شو کریں. تو چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. تعمیر و ترقی کا سفر جاری رہے گا، لیکن رہے گا اب ایک نئے انداز سے. وہ انداز آپ کو انشاءاللہ چند دن تک، چند ہفتوں تک میں آپ کے آگے لے کے آؤں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں امینڈ کرنی پڑیں گی اور کچھ انداز ہمیں امپروو کرنے پڑیں گے، کچھ چیزوں کو ماڈرنائز کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا طرز سیاست جس کے لیے لیب ٹیسٹ اسی کانسٹیچوئنسی میں کریں گے، اور وہ ایک ایسا ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو شاید اس سے پہلے لاہور نے دیکھا نہیں ہوگا. پاکستان پائندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد.